ہمارا سپریم کورٹ نے آئین توڑوایا. وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو. اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. ایک وزیر صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں اپوزیشن کے بارے میں، اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. آخر کار جب یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند نہیں. چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے، پاشا آیا، ظہیر آیا، فیض آیا، چلا گیا، مگر ایک کانسٹنٹ ہے. وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اسپیکر؟ وہ عمران خان نیازی ہے. اس کرکٹر کو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاست میں لے کر آیا. 30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے. یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر. کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. انہوں نے آئین توڑوایا. ہمارا جمہوری عدم اعتماد کے جواب میں جو اسپیکر تھا اس وقت تھا، جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا، جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے، انہوں نے آئین توڑوایا. اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا. میڈیا کیا کہے گا؟ دنیا کیا کہے گا؟ وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو. ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں، ہم بہت شریف ہو کے سیاست کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت ہی رہا ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شرافت سے سیاست کیا جائے. مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جائے، غیر جمہوری سازشیں بنایا، سازشیں پکے. ان سازش میں اہم لوگ شامل ہو اور جمہوریت کی خاطر، سفارش کی خاطر ہم سب خاموش رہے. ہمیں پاکستان کو، عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. یہ اگر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہم نے تو ایک قدم اٹھایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آیا. تاریخی قدم تھا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیف جسٹس اٹھا کے وزیر اعظم کو باہر پھینکا جاتا ہے، یا کہ عامر آ کے یہ کام کروا دیتا ہے. تو یہ ہم نے تاریخ تو رقم کیا، لیکن یہ جو ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو وسرل ریاکشن پاکستان میں، معاشرے میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواب نہیں ہے. یہ جو پولرائزیشن، یہ جو تقسیم، یہ جو غیر جمہوری سازشیں ہیں نا، یہ کسی اور کے ایک فکرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہمارا سابق چیف آف آرمی اسٹاف نے اٹھ کے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتا تھا، ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، آئندہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو
एक पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर है जनाब स्पीकर। एक रात आप ये बयान करेंगे तो दूसरा रात तो जमहूरियत होगा, वाह वाह होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। 70 साल से एक पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर इस मुल्क में बनता आ रहा है, जिनका फायदा होता है तो गैर जमहूरी दौर में होता है, जब फायदा उनका होता है तो आमिराना दौर में होता है, डायरेक्ट आमरीत में या इनडायरेक्ट आमरीत में, और एक पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बन चुका है। एक पूरा सियासी क्लास है जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर एस्टैब्लिशमेंट सियासत से पीछे हटता है तो उनका सियासत खत्म हो जाता है। उनका अपने विसरल रिएक्शन देखा है। उनको आप वो खान साहब के साथ मिलके ये साजिश करवा रहे हैं। वो सारे कुव्वतें, वो सारे सियासतदान जिनका मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ आमिराना दौर में या सिलेक्टेड दौर में होगा। कोई तो वजह है कि इस मुल्क में जो भी आमिर हुए हैं उनके औलाद अगर आज सियासत में है तो तरीके इंसाफ में है। वो इसलिए कि उनको पता है कि किसी आमिर का प्लीज आराम से किसी आमिर का बेटा का सियासी मुस्तकबिल हो ही नहीं सकता है। कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं हो सकते। वो अपने बलबूते पे कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। उनका अगर सियासी मुस्तकबिल है तो सिर्फ तब है जब आमिराना दौर हो, और सिर्फ तब है जब सिलेक्टेड दौर हो। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, हमारा पूरा निजाम में ऐसे स्टेक होल्डर्स है। हमारा ब्यूरोक्रेसी में भी है, हमारा जुडिशरी में भी है, और हमारा एस्टैब्लिशमेंट में भी आज तक बैठे हैं जिनका अगर मुस्तकबिल तो वो आमरीत के साथ या सिलेक्टेड दौरों के साथ। वो सिर्फ तब अगर हमारा एस्टैब्लिशमेंट वाकई ही न्यूट्रल रहे तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होगा, उनका ब्यूरोक्रेटिक तरक्की नहीं होगा, उनको वो ओहदे नहीं मिलेंगे। अगर पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ चलता है तो उनका सियासत खत्म। अगर पाकिस्तान आमरीत की तरफ धकेला जाता है, जैसे ही हमें डिफॉल्ट की तरफ और ये सिक्योरिटी रिस्क की तरफ धकेला गया, तो इनका सियासी मुस्तकबिल होगा, उनका तरक्की होगा। और यही वजह है कि इस हुकूमत की हर कदम के खिलाफ एक ऐसा आवाज उठता है, एक ऐसा घिराव होता है कि ये सारी कुव्वतें अगर एक पेज पे है तो इस बात पे है कि जमहूरियत नहीं चल सकता। अगर एक पेज पे है तो इस बात पे है तो उस सिलेक्टेड को वापस इस कुर्सी पे बैठाना है ताकि उनका मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और हम समझते हैं कि अगर जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करवाया गया तो वो गैर जमहूरी फैसला चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाया था। अगर 2018 के इलेक्शंस में हमारा जुडिशरी का कोई मुतनाज़ा किरदार था तो वो चीफ जस्टिस साकिब निसार की क़यादत में जिस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आईन तुड़वाया, ये कहीं होता है कि हम अगर पीएम साहब कोई इधर उधर कोई काम करे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास कहां पावर है कि वो डैम फंड बना दे? कौन सा आईन, कौन सा कानून के मुताबिक कि वो पूरा मुल्क में सियासी कैंपेन करे, वो फाइनेंशियल कैंपेन, वो पैसा जमा करे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहरूनी मुल्क के दौरे पे जाए और पैसा जमा हो।
ہم اگر غلط سیکرٹری کو کوئی کام کہہ دیں، وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو، ہم تو جیل جائیں گے، نیب کے کسٹڈی میں ہوں گے اور پیسہ کیوں نہیں لیں. پھر بھی کہتے ہیں اپنی مرضی کی آئین، اپنی مرضی کی ملک. کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے، کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے. کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ حزب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں، اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں، اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. ہم حکومت پاکستان کو، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو، وزیر قانون کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ کہ آپ یہ قانون لے کر آ رہے ہیں. یہ قانون ہمارا جوڈیشری کو امپاور کرتے ہیں. اس کا نام بدلے، جسٹس امپاورمنٹ لیجسلیشن. ہمارا سپریم کورٹ میں جمہوریت اگر بحال ہو رہا ہے تو اس قانون سے ہوگا، جہاں ون مین ون ووٹ، ون جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے. چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے، چیف جسٹس کی مرضی آئین کیا ہے. یہ روایت ہم توڑنے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں 2 دن میں لیجسلیشن. سر 2 دن میں کیا لیجسلیشن؟ آپ کو یاد ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر منشور سے 2007 سے لے کے آج تک شامل ہے. میں اس فلور پہ I'm on the record, we were blackmailed by the judiciary into passing the 19th Amendment. They threatened to strike down the 18th Amendment. تو بلیک میل تھا. میں نے جون میں اسی فلور پہ تقریر کیا تھا کہ the Chief Justice of Pakistan does not equal the Supreme Court of Pakistan. It means each and every member of the Supreme Court. ہمیں نہیں پتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن، یہ جو قانون سازی اب آج انشاءاللہ تعالی جس پہ کام ہو رہا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ آخر کار 2008 سے لے کے اس ہاؤس کی توہین ہو رہا تھا، مدر آف دا کانسٹیٹیوشن کا توہین ہو رہا تھا. ایک وزیر اعظم کے خلاف دوسرا وزیر اعظم کے خلاف ایک ادارہ شامل، سازش میں شامل، اور آخر کا 2023 میں پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس قانون کے تھرو جواب دیں گے. ایک آخری فکرہ اس لیے میں روزہ لگ رہا ہے ہمارا اپوزیشن صاحبان کو. آخری فکر جناب اسپیکر، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. اور آج جن بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جمہوری، آئینی، سیکیورٹی، معاشی، اس کا حل یہی ہے، یونٹی اس کا حل ہے. ہم سب کو مل کے ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. ایک وزیر صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے اپوزیشن کے بارے میں، اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. اس لیے آخر کار جب یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند نہیں، جن کا ماضی اتنا خاص ہے اور جس کا مستقبل پہ ہمارا شک ہے.